میں ڈاکٹر کوثلیہ ایس پی سی گورنمنٹ کالج شعبہ اردو سے پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کوثلیہ. میں ایم اے فائنل کے چھٹے پیپر کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ تنقید کا ہے. میرا موضوع ہے آزادی کے بعد اردو تنقید. اسی سلسلے کی تیسری نشست ہے 2 پیرس سے پہلے ہو چکی ہے. اختر علی طلہری ترقی پسند تحریک کے عہد عروج کا ایک ممتاز نقاد ہے جو اس عہد میں اشتراکیت و مارکسیت کے خلاف محاذ آ رہا ہے. اعجاز حسین، احتم شاہ حسین اور مجنو گورکھپی وغیرہ خیالات کا دو ٹوک جواب دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اشتراکی ادیبوں کو ادب اور ادب پانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ایک خاص گروہ پیدا کرنا ہے. اشتراکی نقاد مذہبی کتابوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان میں حریت و فکر کی تازگی کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ان کا ذہن مارکس کے ان کی منظومات کا غلام ہے. بلحاظ نظریہ اختر علی طلہری ادب برائے ادب کی طرف راغب تھے اور ادب و زندگی کو بگاڑنے کے بجائے زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ تعلیم کرتے تھے. اختر علی طلہری کے خیالات معقول اور مدلل ہوتے تھے. ان کی تنقید گرفت نہایت مضبوط و مسترد ہوتی ہے. ان کی تحریر میں جو نفاست اور گہرائی ہے وہ مذہبی علوم اور عدم واقعہ سے بغیر مشکل ہے. تنقیدی شعور ان کا اہم تنقیدی کارنامہ ہے. اختر حسین رائے پوری کی طرح ولین ترقی پسند نقادوں میں سے تھے اور مارکسی خیالات رجحان کی نت پہ زور دیتے تھے، لیکن انہیں ترقی پسندوں کے حلقے میں وہ اعزاز حاصل نہ ہوا جو اختر حسین رائے پوری اور اختر اور ینوی کو میسر ہوا. ان کی تنقید تصنیف مطالعہ تنقید افادی ادب اور حالی اور تنقیدی شعور قابل ذکر ہے. عالم سرور اردو کے بلند قامت نقادوں میں سے ایک ہے. ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں اور ادبی سرمایہ کا جائزہ انہی کی اثرات کی روشنی میں لیتے ہیں. انگریزی ادب سے گہری واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تنقیدوں کا پس منظر نہایت وسیع، دقیق اور خوشگوار ہوتا ہے. وہ اردو کے کلاسیکی سرمایہ کو ذہن میں رکھ کر قلم اٹھاتے ہیں اور بڑے اعتدال و توازن سے کام لیتے ہیں. نہ ترقی پسندی نہ جدیدیت کے مخالف ہیں، وہ دونوں کے فائدہ مند اصولوں کو نظریے میں رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ادب پہلے نقاد کو پورا کرے اور اس کے بعد زندگی کی خدمت گزار رہے. اقبال سے انہیں گہرا شغف ہے. ان کا بیشتر تنقیدی سرمایہ اقبال کے حوالے سے ہی منظر عام پر آیا ہے. وہ ادب کے اس نظریے کے قائل نہیں جو معیاری ہو اور انسانی زندگی کے لیے کارگر ثابت ہو، جس میں نئی روح اور نیا جذبہ پیدا کیا. ان کی اہم تصنیفات ہیں نئے پرانے چہرہ، تنقید کیا ہے، نظر اور نظریہ قابل خاص ہے، یہ اہمیت کے حامل ہیں. ڈاکٹر خورشید الاسلام اردو کے لیے ایسے نقاد ہیں جو کسی نظریے یا فارمولے کے مقلد نہیں. انہوں نے اپنی تنقید میں گہرے مطالعے اور ظرف کا ثبوت فراہم کیا، تنقید کی روایتی انداز سے پرہیز کیا اور فن پارس کے اسرار اور رموز کے ذریعے فنکار کے ذہن میں گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی. خورشید الاسلام کی تنقیدوں میں ادب اور زندگی دونوں قدروں کی جستجو پائی جاتی ہے. وہ مواد اور عہد دونوں پر نظر رکھ کر اپنی صاف رائے پیش کرتے ہیں. شاید انہیں تاثراتی نہیں بلکہ جذباتی جمالیت سائنٹیفک نقاد کا کہنا زیادہ مناسب ہے. ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی تنقید میں اپنے بت چیخنے کے لیے مشہور ہیں. علی گڑھ میں ترقی پسند ادیبوں کے قافلے میں شامل ہونے اور انہیں اصولوں کی روشنی میں پڑھتے رہے. ان کی رائے بے باک دو ٹوک ہوتی ہے، اس لیے ان کی تنقید میں کسی قسم کی لچک نہیں پائی جاتی. ان کا ابتدائی دور انتہائی ترقی پسندانہ رہا، لیکن جلد ہی ان کے خیالات بدل گئے. وہ ترقی پسندی چھوڑ کر جدیدیت کی تحریک سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے ترقی پسند ادب کے تمام رجحانات خیالات کی جات پرکھ کر کے اصلیت کو تلاش کیا اور ادب میں نعرہ بازی اور خود غرض بازی گری کو مذموم قرار دیا. آخری ایام میں تو سیدھے سچے مسلمان کی زندگی
گزاری. اس دور میں اپنی تنقید و تحقیق میں اسلامی اقدار و احساسات کی ترویج و تبلیغ کرنے لگی.